بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات علماء کرام اور مباحث ادارہ مباحث فقہیہ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 17ویں فقہی اجتماع کی مناسبت سے بفضلہ تعالی آج ہم جنوبی ہند کے ایک اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز گرین سٹی کے نام سے معروف شہر بنگلور کے وسیع و عریض حج ہاؤس میں جمع ہیں۔ آپ حضرات ملک کے طول عرض سے سفری صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ سوال نامے کے جوابات بڑی محنت اور پاکیزگی کے ساتھ تحریر فرمائیں۔ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ حضرات اسی طرح اپنے گراں قدر علمی تعاون سے سرفراز فرماتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اپنے عظیم المرتبہ مربی، سرپرست، سابق امیر الہند و صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرتبہ، استاد حدیث و معاون محترم دارالعلوم دیوبند کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، جو پچھلے 8 فقہی اجتماعات سے، اس میں 6 لکھا گیا ہے، اس کو درست کر لیجیے گا، جو پچھلے 8 فقہی اجتماعات سے مسلسل اس علمی بزم کی سرپرستی و نگرانی فرما رہے تھے، پوری دلچسپی کے ساتھ تمام نشستوں میں شریک ہوتے، اپنی گراں قدر نصائح سے وابستہ فقہی نکات کی جانب متوجہ فرماتے اور اس قافلے علم کو رواں دواں رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے برابر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی دینی خدمات کا اپنی شان اللہ نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، یہ عاجز آپ کے صحت اصحاب فضل و کمال اور فقہ و دعوت کے درمیان بحیثیت خادم جمعیت علماء ہند اور ادارہ مباحث فقہیہ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے انجام دی جانے والی علمی خدمات کے تسلسل کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور آپ حضرات کے پیش قیمت تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ بندے کے حق میں دعا فرمائیں کہ باری تعالیٰ واجبات کی انجام دہی آسان فرمائے اور حضرات اکابر کی اس امانت کا تحفظ اور ان کے مشن و تحریک سے برابر جڑ کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سرچشمہ حیات، محترم حضرات، انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی الہی قرآن و سنت کی شکل میں سب سے بڑا سرچشمہ اور مسکن و منبع ہے۔ اس میں وہ جامعیت ہے جو دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما اور مشاہدہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ موجود ہیں اور انسانی ضرورت اور نت نئے پیدا ہونے والے مسائل بے شمار اور غیر محدود ہیں۔ سب کا حق قرآن و سنت سے ہی نکلتا ہے، اس لیے جامعہ تفقہ فی القرآن کی دعوت دی گئی۔ ارشاد ربانی فاعتبروا یا اولي الابصار، اے عقل والوں عبرت حاصل کرنے والے بنو۔ فقہائے کرام اس آیت مبارکہ کو باب قیاس میں اشارہ النص قرار دیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ نصوص قرآنیہ و نبویہ اور آثار صحابہ سے قیامت تک استفادہ کرنے والے اور ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی راہ قیاس و اجتہاد ہی، جس کا سلسلہ قرن اول سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اجتماعی غور و فکر، اب یہ اجتہاد انفرادی ہوگا یا اجتماعی؟ تو یہ بات واضح ہے کہ موجودہ دور میں ایسے علماء کا پایا جانا جو انفرادی طور پر اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے ہوں آسان نہیں ہے۔ اس لیے کسی خاص فرد کو یہ ذمہ داری سونپنے کے بجائے علماء اور اصحاب نظر کی جماعت کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینی ہوگی،
جو دینداری اور تقویٰ کے ساتھ بالغ نظر ہو، احوال زمانہ پر اچھی نگاہ رکھتے ہوں اور کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اجماع متقدمین وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے مسائل جدیدہ حل کرنے کی اجتماعی طور پر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کے اس سلسلے کا ثبوت دور صحابہ ہی سے ملتا ہے، چنانچہ آثار امام محمد میں ہے کان ستۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتذاکرون الفقہ بینہم علی و ابی وابو موسیٰ الاشعری عمر، زید، ابن مسعود علیہ۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 ایسے صحابہ تھے جو آپس میں فقہ کا مذاکرہ کرتے تھے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک ساتھ، اور حضرت عمر، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ایک ساتھ۔ اس کے بعد تابعین و تابعین اور پھر بعد کے زمانوں میں بھی برابر اس طرح کے علمی مجالس کا وجود رہا، اس لیے کہ جن مسائل کے حل کے سلسلے میں بظاہر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص ساکت ہیں، وہاں اجتماعی اور پیش نظر کے علاوہ حل تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہماری یہ علمی مجلس بھی اس ذاتی سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے، جن کی ضرورت ہر زمانے میں محسوس کی جاتی رہی اور آئندہ بھی کی جاتی رہے جب تک علمی مجالس کریں گے۔ باری تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو بامقصد بنائے اور امت مسلمہ کی صحیح شرعی و دینی رہنمائی کے لیے قبول فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کی سرگرمی۔ گرامی قدر سامعین، جمعیت علماء ہند نے اپنے قیام کے روز اول سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی، شرعی قیادت، معاشرتی اصلاح اور احکام اسلامی کے تحفظ و بقا کو بنیادی مقاصد میں شامل کیا، اور کبھی بھی مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی اور شرعی قیادت سے غفلت نہ برتی۔ اسلام اور مسلمانوں کو کسی مسئلے سے سرفرد نہیں کیا، آزادی کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کو وجود بخوانا، مسلم پر اسلحہ کے تحفظ کا مسئلہ ہو یا تعلیم و اشاعت دین، سماجی و معاشرتی اصلاح کا مسئلہ ہو یا اسلام دشمن فتنوں سے نبرد آزمائی کا، مسلمانوں کی شرعی تنظیم کا مسئلہ ہو یا ان کے پیچیدہ مسائل کے شرعی حل تلاش کرنے کا، ہر میدان میں جمعیت علماء نے مقبول بھر خدمات انجام دی اور خدا کے فضل سے دے رہی ہے۔ حضرات، جمعیت علماء ہند کے ارکان میں وہ سربراہ شخصیتیں رہی ہیں جن کو اپنے دور میں مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل ہے، اس لیے ان کے فیصلے صرف تجاویز نہیں بلکہ مخصوص حالات میں مذہبی فتاوی کی حیثیت سے تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق ہمیشہ جمعیت کے اجلاس عام، مجالس عامہ و منتظموں میں اجتماعی طور پر غور و فکر اور بحث و تمیز کے ذریعے مسائل شرعیہ کے فیصلے ہوتے رہے، اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آئی تو مخصوص مسائل میں خصوصی اجتماعات بھی منعقد ہوئے، مثلاً ترک موالات، شریعت بل، قانون انفصاح نکاح مسلمین بل، مسلم قاضی بل، سول میرج، شادی ایک وغیرہ پر جمعیت علماء ہند کے فیصلے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح ارتحالات پر 1952 میں خصوصی اجتماع منعقد ہوا۔ الحاصل، جمعیت علماء ہند پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل نکالنے کے لیے برابر جدوجہد کرتی رہی، تاکہ سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم جمعیت علماء ہند کی تحریک پر 1970 میں باقاعدہ ادارہ مباحث فقہیہ کے نام سے مولانا مرحوم کی ادارت و نگرانی میں ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا گیا، جس کا مقصد جدید مسائل کا شرعی حل تلاش کرنا قرار پایا۔ اس ادارے کے تحت مولانا مرحوم کے
اسی سلسلے زندگی کی ایک کڑی تھی۔ ادارہ مباحث فقہیہ کی نشر ثانیہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ عنہ صدر جمعیت علماء ہند کی تحریک پر 1989 میں مجلس عاملہ جمعیت علماء ہند نے اپنی ایک تجویز کے ذریعے اس شعبے کو دوبارہ متحرک اور فعال بنایا۔ اسی موقع پر حضرت مولانا معیز الدین احمد قاسمی گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا بحیثیت ناظم ادارہ مباحث فقہیہ تقرر عمل میں آیا، جو اپنے وصال سے پہلے 15ویں فقہی اجتماع تک جملہ ذمہ داریوں کو 15ویں نہیں 16ویں تک 16واں انہوں نے منعقد نہیں کیا، آخر تک سارا کچھ وہ کر کے گئے، تو 15ویں نہیں اس کو بھی درست کر لیجیے۔ اجتماع کے موضوع پر بھی کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آخر سے جو 3-4 باتیں آپ تعالیٰ کر لیجیے گا۔ کلمات تشکر حضرات گرامی، اس موقع پر اکثر جماعتوں کی راست تشریف لانے والے حضرات علماء کرام اور احباب اکرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت فارغ کر کے اس علمی مجلس کو زینت بخشی اور زحمت کے سفر کو آیا۔ وہیں اپنے جملہ رفقائے کا بالخصوص مباحث فقہیہ سے متعلق انتظامی کمیٹی کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے، جنہوں نے موضوعات کی تعیین، سوالات کی ترتیب، تلخیص مقالات اور دیگر انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے اپنا قیمتی وقت صرف کیا۔ اسی طرح جمعیت علماء کرناٹکا کے ذمہ داران اور اراکین بھی مستحق کے مبارکباد و شکریہ ہیں کہ انہوں نے اس اجتماع کی ذمہ داری چاہے مجبوری میں بھی ہو بڑی مشکل سے راضی ہوا ہے یہ کرناٹکا والے۔ اصل میں ہمارے فقہی اجتماع کا معیار پہلے کے مقابلے میں کشمیر والوں نے بہت بلند کر دیا ماشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے، شکایت نہیں کہہ رہا ہوں، شکریہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اصل شکریہ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کا ہے کہ انہوں نے جس شوق کے ساتھ، جس بلبلے کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ میزبانی کی، مہمان نوازی کی، اکرام کیا، تو اس اجتماع میں جا کر احساس ہوا کہ اچھا بھی کچھ ہے، سب سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ جزاک خیر۔ تو اب وہ جب اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے، اس کو تو کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ جو کشمیر میں ہوا، کیونکہ وہ مولانا کے جو محبت کا والہانہ انداز ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ مولانا کو قبول فرمائے کہ انہوں نے اس اجتماع کی میزبانی اور نصب کا ذمہ لیا اور حسن کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، دیا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو بہترین جزا اور اللہ نصیب فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔